بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف سے سٹارٹ لینا ہے. لاسٹ پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ جیسے کہ جو فادر ہیں وہ اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں راستے میں کوئی خاص چیز دکھانے کے لیے، تو درمیان میں وہ بات کرتے ہیں. تو جب وہ اپنی فیلنگز جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ شو کرتا ہے تو جیسے یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب میرے والد مجھے دکھانے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جیسے کہتا ہے کہ مائی کیوریوسٹی واز اروزڈ. یہ بات سن کر میرا تجسس بڑھ گیا. کیوریوسٹی، تجسس، انکوزیٹیونیس، اسپرٹ آف انکوائری، انٹرسٹ. آئی تھاٹ ہی ہیڈ فاؤنڈ نیو کائنڈ آف ولڈ گراس. میں نے سوچا کہ انہیں کوئی نئی جنگلی گھاس مل گئی ہے، انہوں نے نئی قسم کی جنگلی گھاس دریافت کر لی ہے، اور ان فیملیئر شرب، یا کوئی غیر معمولی جو ہے وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ دریافت کر لی ہے، اور نیو کائنڈ آف ٹری، یا کوئی نئی قسم کا درخت دریافت کر لی ہے. کہتا ہے میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے نئی قسم کی کوئی جنگلی گھاس دریافت کر لی ہے، یا کوئی غیر معمولی جڑی بوٹی تلاش کر لی ہے، یا کوئی نئی قسم کا درخت دریافت کر لیا ہے. فار، کیونکہ آئی ریممبرڈ، مجھے یاد تھا، دا ٹائم، وہ وقت، ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری، جب انہیں ایک کافی کا درخت ملا، ان آور ووڈز، ہمارے جنگلات میں. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آیا جب انہیں ہمارے جنگل میں کافی کا ایک درخت ملا. اٹ از ایز فار ایز آئی نو، جہاں تک میری یادداشت ہے، دا اونلی آف اٹس کائنڈ گروئنگ ان آور کنٹری، اس قسم کا ہمارے ملک میں اگنے والا یہ واحد درخت تھا. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آیا جب انہیں ہمارے جنگلات میں کافی کا ایک درخت ملا، جہاں تک میری یادداشت ہے یہ ہمارے جنگلات میں اگنے والا اس قسم کا واحد درخت تھا. اونلی ٹوائس، صرف 2 بار. ڈیڈ مائی فادر اسٹاپ، میرے والد رکے، ٹو وائپ، پوچھنے کے لیے، سویٹ، پسینہ، فرام ہز آئیز، اپنی آنکھوں سے، ایز ہی کلائمب دا سیکنڈ اسٹیپ بلف، جب وہ دوسری عمودی ڈھلوان پر چڑھے، دی فنگرز آف دا پائن، جو کہ صنوبر کی بلند و بالا ٹہنیوں کی طرف جاتی تھی. میرے والد دوسری عمودی چٹان پر چڑھنے کے بعد، جو کہ صنوبر کی بلند و بالا شاخوں تک جاتی تھی، چڑھنے کے بعد صرف 2 بار رکے. وہ ریچ دا لمبلیس، شاخوں کے بغیر جو درخت کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جبکہ ٹرنک تنے کو کہتے ہیں. آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنس، ہم ان بلند و بالا لمبے سیدھے صنوبر کے تنوں والے حصے میں پہنچے. ہوز برانچز ریچ ٹورڈز دا ڈیپتھ آف دا بلو اسکائی، جس کی شاخیں نیلے آسمان کی گہرائیوں کو چھو رہی تھیں، بلندیوں کو چھو رہی تھیں. اور دا وائٹ کلاؤڈز واز ناؤ گون، اور اب سفید بادل جو تھے وہ جا چکے تھے. ہم ان اونچے بغیر ٹہنوں والے صنوبر کے تنوں تک پہنچے جن کی شاخیں نیلی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں، اور سفید بادل اب چھٹ چکے تھے. ہم اب ان بلند و بالا صنوبر کے درختوں کے تنوں تک پہنچے جن کی شاخیں نیلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں، اور اب سفید بادل جا چکے تھے. آئی سا، میں نے دیکھا، کلیئرنگ، ایک صاف ستھرا، اسمال کلیئرنگ، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا، ناٹ مور دین 3/4 آف این ایکڑ، جس کا رقبہ 1 ایکڑ کے 3/4 سے زیادہ نہ تھا. ان دی ہارٹ، مرکز میں، آف دس ولڈرنیس، اس ویرانے کے، ویرانہ. رائٹ آن دا ماؤنٹین ٹاپ، جو کہ اس پہاڑ کی بالکل بلندی پر تھا. میں نے ایک چھوٹا سا صاف شدہ کھیت دیکھا جس کا رقبہ 1 ایکڑ کا 3/4 سے زیادہ نہیں تھا، اور وہ اس پہاڑ کی بلندی کے ٹھیک مرکز میں تھا. اس ویران پہاڑ کی بلندی کے ٹھیک مرکز میں واقع تھا. ناؤ یو آر کمنگ ٹو سم تھنگ سن، بیٹا اب تم کسی خاص چیز کی طرف آ گئے ہو. بیٹا اب تم اس خاص چیز کی طرف آ گئے ہو جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں.
ہی سیڈ انہوں نے کہا ایز ہی پشڈ ڈاؤن دا ٹاپ وائر جب انہوں نے بلند اوپر والی جو ہے وہ تار کو پش ڈاؤن پریس کیا دبایا سو ہی کوڈ کراس دا فینس تاکہ وہ اس باڑ کو عبور کر سکتے. فینس انکلوجر بیریئر باڑ جس کو ہم کہتے ہیں. بیٹا اب تم اس خاص چیز کی طرف آ گئے ہو. انہوں نے کہا جب انہوں نے اوپر والی تار کو دبایا تاکہ وہ اس کو عبور کر سکتے. دس از سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو سی. یہ وہی ہے جو میں تم سے دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا. ہو ڈڈ دس. کس نے اس جگہ کو صاف کیا؟ آئی آسکڈ. میں نے پوچھا. ہو کلیئرڈ دس لینڈ اینڈ فینسڈ اٹ. کس نے اس کھیت کو صاف کیا، اس جگہ کو، اس زمین کو صاف کیا اور اس کے گرد باڑ لگائی؟ فینسڈ اٹ اگینسٹ ون. کس سے بچانے کے لیے؟ کس سے کے مخالف باڑ لگائی یا کس سے بچانے کے لیے یہ رکاوٹ یا باڑ لگائی؟ اسٹرے کیٹل آوارہ مویشیوں سے. اسٹرے آوارہ، اسٹریٹ، گون اسٹرے، لاسٹ، ہوم لیس، وانڈرنگ. اف دے ایور گیٹ آؤٹ آف پاسچر. اگر وہ کبھی گھومتے پھرتے چراگاہ سے نکل آئیں. ہی آنسرڈ می کرٹلی. انہوں نے مجھے روکھے انداز میں جواب دیا. کرٹلی ابرپٹلی، روکھے انداز میں، شارپلی یا روڈلی کہہ لیں. آئی کلیئر دس لینڈ. میں نے اس زمین کو صاف کیا. اینڈ آئی فینسڈ اٹ. اور میں نے اس کے گرد باڑ لگائی. بٹ وائی ڈڈ یو ایور کلائمب ٹو دس ماؤنٹین ٹاپ اینڈ ڈو دس. مگر آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہمیشہ کیوں آئے اور یہ کیا؟ آئی آسکڈ ہم. میں نے ان سے پوچھا لیکن آپ پہاڑ کی اس بلندی پر کیوں آئے اور یہ سب کیا؟ لک ایٹ دی فرٹائل لینڈ وی ہیو ان دا ویلی. اس زرخیز زمین کو طرف دیکھیں جو ہمارے پاس وادی میں موجود ہے. فرٹائل، فروٹفل، پروڈکٹیو، رچ. فرٹائل، زرخیز. ہی لافڈ. وہ ہنسے. ایز ہی ریچ ڈاؤن. جب وہ جھکے. اینڈ پکڈ اپ. اور اٹھائی. اے ڈبل ہینڈ فل. دونوں ہاتھوں سے بھر کر. ہینڈ فل اسمال اماؤنٹ، اسمال کوانٹٹی، اتنی مقدار کے ہاتھوں میں آ جائے. آف لیف، روٹ، لوم. گلے سڑے پتوں والی مٹی. وہ ہنسے اور کہا. جب وہ زرخیز، انہوں نے طنزاً کہا اور ہنسے جب وہ جھکے اور دونوں ہاتھوں کو بھر کر گلے سڑے پتوں والی مٹی کو اٹھایا. دس از دی لینڈ. یہ زمین ہے سن بیٹا. دس از اٹ. یہی وہ زمین ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ آل کائنڈ آف لینڈ. میں تمام اقسام کی زمین میں کاشتکاری کر چکا ہوں. دین ہی اسمیلڈ دا ڈرٹ. پھر انہوں نے مٹی کو سونگا. ڈرٹ، مٹی، ارتھ، سوائل. ہی وفٹ. وفٹ ہوتا سونگنا. اینڈ وفٹ دی اسمیل آف ہز ول ڈرٹ. انہوں نے اس جنگلی مٹی کو سونگا اور سونگا. وفٹ اینڈ وفٹ، بار بار سونگا. انٹو ہز نوسٹرلز. اپنے ناک کے نتنوں سے. انہوں نے اپنی ناک کے نتنوں سے بار بار اس مٹی کو سونگا، اس جنگلی مٹی کو سونگا. جسٹ لائک فریش ایئر. بالکل تازہ ہوا کی طرح ہے. ہی سیڈ. انہوں نے کہا. ایز ہی لیفٹ دا ڈرٹ. جب انہوں نے مٹی کو گرایا. بٹوین ہز فنگر. اپنی انگلیوں کے درمیان سے. انہوں نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے اس مٹی کو گراتے ہوئے کہا کہ بالکل تازہ ہوا کی طرح. اٹس پلیزنٹ ٹو ٹچ ٹو. اس کو چھونا بھی انتہائی خوشگوار ہے. ہی ایڈڈ. انہوں نے مزید کہا. بٹ ڈیڈ. مگر والد. آئی سیڈ. میں نے کہا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ کام تھوڑا سا میں نے کم رکھا ہے. اس کو آپ لکھیں گے، یاد کریں گے. اس کو سنونم آپ لکھیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں پیئر آف ورڈ ہیں. 1 to 10 پیئر آف ورڈ جو ہے وہ ہر لیکچر کے ساتھ جو ہے آپ ڈیلی لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے. نوٹس میں موجود ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آ جاؤں گا. بہت شکریہ.